بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کامل و مکمل رحمت بھیج جو تیری رضا اور مرضی کے مطابق ہو۔ یہ ایک جامع درود پاک ہے اور یہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور بہت ساری کتابوں میں اس کی سند موجود ہے، جیسے کہ حضرت امام بن عبد الرحمن سخاوی نے القول البدیع میں اور علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبھانی نے سعادت الدارین میں، ذریعۃ الوصول میں حضرت محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی نے اس درود شریف کو بیان کیا۔ دلائل الخیرات میں امام محمد سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درود شریف کی صیغے کو بیان کیا۔ اسی درود شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود پسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تو سیدنا کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر محفل میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے مسکرا کر گفتگو فرمائی اور اس کی طرف بہت توجہ دی، اور القول البدیع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر آپ اس شخص کے بارے میں حیران ہیں کیا آپ اس شخص کے بارے میں حیران ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنا قرب اور توجہ عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مجھ پر یہ درود شریف پڑھتا ہے، یہ درود و سلام بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ تو اس وجہ سے اس شخص کو میرا قرب نصیب ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درود پاک کو پسند فرمایا۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کے درود پاک کی سبب سے اپنی قربت سے نوازا، تو ہم لوگ جو کہ اب ان کے ظاہری حیات کے دور میں تو نہیں ہیں، تو اس درود پاک کو پڑھ کر ہم ان سے روحانی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ توجہ اور قربت اگر ہمیں مل جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں اس کی برکت اور کامیابی نصیب ہوں گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صیغے کو پسند فرمایا اس صیغے کی بہت برکتیں ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں اس درود شریف کے متعلق علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ فضائل درود شریف میں بھی یہ درود شریف موجود ہے اور اس کی برکات اور حیرت انگیز واقعات بھی موجود ہیں۔ اس درود شریف کا نام درود قرب مصطفیٰ ہے اور اسے درود لاہوتی بھی کہتے ہیں۔ اس درود شریف کا دوسرا نام درود شفاعت بھی ہے اور اس درود شریف کا تیسرا نام درود محبت بھی ہے۔ تو اپنے اندر اگر ایمانی حلاوت چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، تو اس درود پاک کا ذکر کریں، خوب کثرت سے اسے پڑھیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اپنی حاجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کوئی بھی درود پاک۔ بے شک آپ اپنی حاجات کے لیے پڑھیے، لیکن یہ سوچئے کہ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، محبت نصیب ہو جاتی ہے، توجہ عطا ہو جاتی ہے، تو پھر کون سی ایسی حاجات ہے جو پوری نہیں ہوگی؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا؟ کون سی ایسی پریشانی ہے جو ختم نہیں ہوگی؟ تو بات تو یہ ہے کہ ہمارا درود پاک پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، ان کی توجہ ہونی چاہیے، ان کا قرب ہونا چاہیے۔ اور جب کسی بھی مومن کو ان تمام نعمتوں سے نواز دیا جاتا ہے تو اس کے دنیاوی معاملات تو خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ کرم فرمائے اور اس کا معاملات حل نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ درود پاک اپنے اندر بہت ہی روحانی خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ درود پاک میں نہایت ہی غیبی نظام پوشیدہ ہے، کیونکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو اگر ہم اس نیت سے بھی اس درود شریف کو پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف ہے، تو اس کے سبب بھی ہمیں اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص محبت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت محبت کے لیے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں درود پاک کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی، آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔